ان کی اولادیں اگر آج ہمارے کسی کے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن میں بیٹھ جائیں، یہ 25,000 روپے کی نوکری نہیں لے سکتے، کیونکہ اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اولادیں بہت لائق ہیں، بہت پڑھے لکھے بچے ہیں، لیکن وہ پھر چلے جاتے ہیں، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، کیونکہ وہ یہاں سمجھتا ہے کہ میرا فیوچر ہی نہیں، قبضہ تو ان لوگوں کا ہے۔ ہماری بقا اس میرٹ میں ہے جہاں ہمارا کوئی بھی لائق بچہ اوپر آ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کرپشن ختم ہوگی تو میرٹ پریویل کرے گا۔ کرپشن نے میرٹ میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے، ایک بچہ پرچے میں کچھ نہیں لکھتا، جا کے پیسے دے کے پرچہ اپنا بدلواتا ہے اور جا کے میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے۔ کریکٹ۔ یہاں پہ میں نے ایسے بھی بچے دیکھے سندھ میں خاص طور پہ، جو بچے نے جا کے میرپور خاص میں امتحان دینا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے چھٹی دے دیں، میرا میٹرک کا امتحان ہے، اور اسے پوچھتے ہیں کہ کون کون سا پیپر، تو وہ کہتا ہے یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ وہاں جب جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ کوئی اور بیٹھ کے امتحان دیتا ہے، وہ پیسے دے کے اپنا پاس کرا لیتا ہے، سرٹیفکیٹ دے کے کہتا ہے مجھے جاب دے دو۔ یہ وہ چیز ہے جو کرپشن کی وجہ سے، یعنی پیسے کھا کے جو کام ہو رہا ہے، جب تک کرپشن کو ہم ختم نہیں کریں گے، میرٹ نہیں آئے گا، اور میرٹ نہیں آیا تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ سر میرٹ آ گیا، چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کو آگے پھر نوکریوں کے لیے آپ کے پاس ایوینیوز ہونے چاہیے نا۔ ہمارے پاکستان میں یا سرکاری ملازمت ہے، یا ٹیکسٹائل ہے، سیمنٹ ہے، شوگر ہے۔ ہم نے کبھی ڈائیورسٹی میں غور ہی نہیں کیا، ہمارے پاس منرلس کتنے ہیں، ہمارے پاس اور اپرچونیٹیز کتنی ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی پہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، فورن ایکسچینج کمانے کے لیے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی، اس میں انویسٹمنٹ بڑی کم ہے اور ریٹرن زیادہ ہے، کیونکہ فزیکل کام ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اسپیشلائز تعلیم ہو، لوگ آ کے کام کریں۔ میں نے دیکھا ہے باہر لوگ صرف ہوٹل کے بلنگ سسٹم کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں، اس میں بڑے پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تعلیم سے منسلک بھی ہیں، اور اگر آپ میرٹ پہ کام کرنے اچھے لیڈر آئے تو ان کی کچھ ویژن ہوگی کہ ہم کہاں پہ لوگوں کو لے کے آئیں، کس جگہ اپنی انویسٹمنٹ کریں مین پاور کی، جیسے ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورس کی اپلیکیشن یا ڈیولپمنٹ۔ تو آپ سنگاپور ماڈل لے لیں، وہ پوری دنیا میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین ہاسپٹل ہیں، زر مبادلہ کما رہے ہیں، ایسے بہترین آئی ٹی کے سسٹمز ہیں، ان کے آئی ٹی کے ہبز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں۔ وہاں پہ اگر سنگاپور میں کوئی انڈسٹری ہوتی، کوئی اتنا بڑا کھاتا ہوتا، تو میں کہتا جی وہ تب کما گئے ہیں، وہ نہیں ہے، ان کا ماڈل بالکل ڈفرینٹ ہے۔ سو اگر انڈسٹری ساتھ آ جائے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن انڈسٹری کے بغیر بھی آج دبئی از اے لیونگ ایگزامپل۔ پھر یہاں پہ پاکستان میں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ ہمارا ایگریکلچر سسٹم، ادھر ہم نے کوئی انوویشن نہیں کی، کوئی، یعنی آج بھی ہم آپ دیکھیں کہ یعنی جو فی ایکڑ ہماری پیداوار ہے، ییلڈ بڑی کم ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ادھر ابھی چائنا نے اتنی، جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی چائنا نے اتنی دنیا کو غربت سے نکالا، یہ کیا وہ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زمین تو وہی ہے، ییلڈ بہت بڑھ گئی ہے بہت جگہوں پہ، تو یہ بھی ہے کہ ادھر بھی کام کیا جائے۔ سر یہ لیکن اس پہ بھی دیکھیں نا، دکھ اس بات کا ہوتا ہے، خان صاحب نے جب آئے تو پورٹ شپنگ دے دی، وہ ہمارا بھائی ہے علی زیدی، اس کو اب وہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ نے آئی ٹی دے دی ایم کیو ایم پہ، وہ اب جہاں پہ یہ پولیٹیکل پریشرز کے اوپر آپ کی یہ ڈیسیژن میکنگ ہے، تو پھر آپ سے تو لوگ پالیسی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں نا، ڈائریکشن چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علی زیدی مثال کے طور پہ، یہ کوئی بھی ہو، سیاستدان کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوگا، بڑا ریئر ہے کہ وہ کسی ایبسولوٹلی ایگریڈ، لیکن اس کو اگر ایک چیز اس کے اوپر وہ اس پہ کاربند رہے کہ وہ کسی سے پیسے کھا کے پوسٹنگ نہیں کرے گا، وہ کمپرومائز نہیں کرے گا میرٹ کو، تو وہ بڑی اچھی ٹیم کریٹ کر سکتا ہے ریکارڈ کی بنیاد پہ قابل لوگوں کی جو اس کو رزلٹ دے۔ سو جیسے اکانومی ہے مثال کے طور پہ، فائنانس منسٹر آپ لگا دیتے ہیں جہانگیر ترین کو، تو وہ بینکر ہے، کچھ سمجھتا ہے لیکن اکانومسٹ تو نہیں ہے، تو آپ ایک اکانومسٹ کا گروپ اس کو دے سکتے ہیں، بہترین اکانومسٹ چن کے کہ بھئی یہ 10 اکانومسٹ ہیں، یہ تیری ایڈوائزری بورڈ ہے، فیصلے بالآخر یہ اپروو کریں گے، تو بڑی اچھی بات ہے، وہ چل سکتا ہے۔ یہ کام جو ہے اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ایکسپرٹس ملک میں موجود ہیں، لیکن سر پھر وہی والی بات ہے، وہ ایکسپرٹ ابھی آتا ہے جیسے فوج کی طرح، آپ کو ایک پوزیشن دی جاتی ہے، آپ وہاں پہ 2 سال 3 سال کی آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے، بائی دا ٹائم یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ آپ پوسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے سسٹین وہ نہ ہو، لیکن یہ کہ 5 سال کا اگر ٹینیور ہے کسی گورنمنٹ کا تو 5 سال تو رکھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر 5 سال میں وہ لانگ ٹرم پالیسیز چلا گیا ہے تو آگے اگر وہ اسی طرح اکانومسٹ کے ہاتھ میں ہی رہے چیز تو وہ تو کنٹینیوٹی مل جائے گی، اگر کوئی بدلے گا تو پھر شاید آپ کو یہ مسئلے آئیں
لیکن 5 سال تو کم از کم آپ کے ٹھیک گزرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, شاید خاقان کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ آپ کا ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور پورا تاریخ میں جو کچھ آج تک ہوتا ہے اس کا پورا احتساب ہو, ایوری باڈی پریزنٹس ہم سیلف اور ہر سیلف. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی لیفٹیننٹ جنرل صاحب کے ساتھ ان کو لایا گیا ہو, ان کو I mean the nation saw it as a very tragic incident, all that happened to you. رات کو 1-1:30 بجے آپ کے گھر آئے. یہ what prompted all of this? دیکھیں, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر میرے الفاظ یا کسی چیز ہو اس میں تو کوئی غلطی نہیں تھی. آپ ٹرول جج نے دیکھا, اس نے چھوڑ دیا. یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ اخلاقی بنیادوں پہ نہیں ہے. ایک بینکرپٹ حکومت ہے جس کو پتہ ہے اندر سے کہ وہ ناجائز طریقے سے حکومت میں آئے ہیں. سو پہلا یہ کہ جب آپ اندر سے چور ہیں, آپ کو ہر آدمی جو سچ بولنے کی کوشش کرے گا آپ کو تکلیف ہوگی اس سے. دوسری بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کی طرف مائل ہیں, اس لیے کہ الیکشن ہوتے ہیں کچھ تو وہ جیت نہیں سکتے, وہ ہار جائیں گے. چنانچہ آج ضرورت وہ ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہر وہ آواز جو ان کو ان کا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے اس کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس سے رزلٹ ان کو نہیں مل رہا, اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور اس کا خمیازہ زیادہ سیریس ہو سکتا ہے کسی وقت پہ. اب مثال کے طور پہ میرے ساتھ ہوا, میں بے گناہ تھا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میری فیملی ٹراما میں چلی گئی. اب مجھ سے کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کام کے بعد اس کے لیے تھوڑی سی بھی گڈ ول رکھوں گا تو پاسبل نہیں ہے. سو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان دی لارجر کینوس پہ اگر ہم اس کو رکھ کے دیکھیں تو یہ ہم اپنا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ نفرت اگر بنیادی ہو تو شاید بعد میں کسی گڈ ول کے ذریعے آپ اس کو ختم کر لیں, لیکن نفرت اگر جڑیں پکڑ جاتی ہے تو وہ پھر آسانی سے جاتی ہے. اور دوسرا سے آج اللہ میرے منہ میں خاک, آج سے بہت پہلے ایک ہم نے وہ لوگ باتیں کرتے تھے جی ایک وقت آئے گا یونائٹڈ نیشنز کی فورسز بلائیں گے, اللہ نہ کرے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے تھے, جنا پور کے نقشے آتے تھے. ابھی بھی آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں, پیپل وہ پولیٹیکلی ویل کنیکٹڈ, وہ کہتے ہیں وہ دعا کرو یہ نہ ہو, تو پھر ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی تسی بیٹھے ہوئے کیوں ہیں کیوں؟ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. آج جو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو, میرے نقطہ نگاہ سے وہ بہت بڑی ایک غلطی اور غلط فہمی کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے ان لوگوں کو بڑے اچھی طرح دیکھا. میں نواز شریف کا بھی آپ کو بتا رہا تھا, مثال کے طور پہ وہ مودی کے ساتھ لاہور میں اس نے میٹنگ کی, پاکستان کی طرف سے ہمارا سیکٹری فارن افیئرس, فارن منسٹری کے سیکٹری, وہ شامل ہونا چاہ رہا تھا, جانا چاہ رہا تھا میٹنگ میں, اس کو رستے سے منع کر دیا کہ تم نہیں آؤ. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ناصر جنجوعہ, وہ اس کو رستے سے کہا کہ تم بھی نہیں آؤ. میاں صاحب واحد یہاں سے ملے, مودی کے ساتھ اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھا, فارن سیکٹری بھی تھا, اس کا پورا عملہ موجود تھا. آج ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کیا بات چیت کی. بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کبھی کبھار انڈیا سے پتہ لگتا ہے کہ مودی کسی جلسے میں کسی میٹنگ میں کہہ دیتا ہے کہ میاں نواز شریف کو میں نے یہ کہا وہ کہا. کیا یہ طریقہ کار مناسب ہے؟ نو. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, آپ وزیر اعظم جاتی عمرہ نہیں ہیں کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں. تو اور میں بے شمار مثالیں, اوفا میں میٹنگ ہوئی, جوائنٹ کمیونیکیشن ہوا, کشمیر کا نام ہی نہیں اس میں. اگر آپ اس قسم کے لیڈرز کو ملک کے اوپر امپوز کریں گے تو آپ کے لانگ ٹرم انٹرسٹ سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا سر, پھر یہ بتائیں, اب تھوڑا سا بزنس کمیونٹی کی طرف سے بات کرتے ہیں. ہمارا $20 بلین کا اپروکسیمیٹلی جو ہے امپورٹ ہے لیکوڈ ہائیڈرو کاربن, چاہے وہ کروڈ آئل ہے, چاہے وہ ڈیزل ہے, چاہے وہ موٹر گیسولین ہے, LNG ہے. اچھا $2 بلین کا اپروکسیمیٹ ہمارا پیٹرو کیمیکل امپورٹس ہے. ہماری جو اگر فوریکس کی سچویشن ہے, وی کین ناٹ امپورٹ دیٹ. ہمارا میجر کنزیومر بیس ہے پنجاب میں, 12-15 کروڑ لوگ جو ہیں. انڈیا کی ریفائنریز لگی ہوئی ہیں امرتسر اور دہلی کی ویسیلٹیز میں, اینڈ دے وانٹ ٹو ٹریڈ اینڈ سیل آئل ٹو اس. ایران سے یہ $2 بلین کا PCC ایران ایک ادارہ ہے جو پہلے دیتا رہا تھا پرائر ٹو سینڈ. تو کیا ہم اپنے لارجر انٹرسٹ میں کوئی ایک ٹریڈ اکانومی ٹائپ چیز نہیں ڈیولپ کر سکتے جہاں بزنس مین شوڈ لیڈ انڈر دی گائیڈنس آف آر انسٹیٹیوشنز اینڈ فائنڈ آؤٹ. پورا یورپین یونین دیکھیں آج اکٹھا ہو گیا ہے سر. یہاں پہ پاکستان میں بزنس مین جو ہے وہ اتنے اخلاقی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ سارے بزنس مین اتنے مضبوط ہیں جتنے, کیونکہ الٹیمیٹلی بزنس میں آپ کو پروفٹ چاہیے. ایگریڈ. ورنہ بزنس چلتا نہیں. وہ تو کاروباری آدمی اس کو کاروبار کے نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے. انڈیا ایک آپ کا دشمن ملک ہے, کبھی وہ چاہے گا کہ آپ کے ساتھ وہ ٹریڈ کرے صرف آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے.
وہ آپ کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کرے گا اس طرح کہ آپ اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں. تو یہ حل نہیں ہے. ہوا کیا ہے, انڈیا نے جب امریکہ نے پابندیاں لگائیں رشیا پہ, تو انڈیا نے پہلے سے 10 گنا زیادہ امپورٹ کیا تیل رشیا سے. ایسے ہی ہے. اسٹوریجز نئی اسٹوریجز بنائی رکھی. یورپ رشیا سے نہیں خرید رہا تھا, انڈیا سے خرید رہا تھا. کریکٹ. انڈیا کی جو اکانومی پچھلے 1 سال میں بہتر ہوئی ہے وہ ساری رشیا کے کھاتے میں ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہ گربان سے پکڑیں کہ جب تمہیں بھی یہ آپشن اویلیبل تھی تم نے کیوں نہیں لی. ہم نے بہیو کیا امریکہ کے جوتی اٹھانے والے نوکروں چاکروں کی طرح, اور یوں ڈر کے امریکنوں سے ہم نے رشیا سے بات کرنی چھوڑی. آج پوری دنیا کو امریکہ نے کہا جی جس نے بھی لینا رشیا سے لیتا رہے. اب رشیا آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. رشیا آپ کو وہ بات چیت میں الجھا کے ٹرکا رہا ہے. رشیا آج پورا ٹریڈ اپنا تھرو ایران نیٹ ورک, تھرو یو اے ای نیٹ ورک کر رہا ہے, بٹ وی کین اسٹل ناٹ بینیفٹ فرام دیٹ. اچھا, پھر سستا تیل بیچ کے اب یہاں پہ ایک اور, اب یہ سمجھنے کی بات ہے, بہت بڑا ایک المیہ ہوا ہے مغربی دنیا کے ساتھ. مغربی دنیا یوکرین پہ پیسہ لگا کے دھڑا دھڑ جنگ میں جھونکتی رہی. ایسے ہی ہے. اچھا, یوکرینین بھی بڑے کرپٹ لوگ ہیں. انہوں نے اسلحہ آتا تھا سینٹرل ایشیا میں بیچتے تھے, کچھ اپنی ضرورت کا رکھا, باقی ادھر پیسے جیب میں ڈالے. امریکہ کا کئی بلین ڈالر لگ چکے ہیں, جرمنی, فرانس, برطانیہ, انہوں نے پیسہ لگایا. اس اثناء میں رشیا سستا تیل پوری دنیا میں بیچ کے پیسے کماتا رہا ہے. آج رشین اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے, اور وہ قرضوں میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے 2 بینک بیٹھ گئے. پھر ان کا 36 ٹریلین کا قرضہ بن گیا, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کانسٹیٹیوشن لمٹ اپنی کراس کر دی ہے. یہ بربادی کی طرف گئے ہیں, ہم اس بربادی کا حصہ بنے ہیں. اسی طرح ہم نے چائنا سے ہاتھ کھینچا امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے. امریکہ نے کہا جی چائنا ہمارا دشمن ہے, ہم ادھر لگ گئے. اگر امریکہ کل کو کہتا ہے کہ جناب فلاں ملک ہمارا دشمن ہے, تو بھئی ہمارا ان سے تعلق اس چیز کا نہیں ہے. ہمارا دشمن بھارت تھا, وہ امریکہ نے دوست بنایا ہوا سب سے بڑا. یہ چیز پاکستانی بھول گئے کہ آئندہ 8-10 سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت چائنا ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آج آپ اس کے ساتھ تعلقات بگاڑ رہے ہیں, جب وہ دنیا پوری اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی آپ تالیاں بجا رہے ہوں گے بیٹھ کے, آپ بیٹھے ہوں گے. سو ہم اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم اپنے انٹرسٹ ان کو بھول جاتے ہیں. ہم نے رشیا کو ترک کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری, اپنی اکانومی برباد کی. ہماری سب سے بڑی امپورٹ جس کے اوپر فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے وہ تیل کی. ایسے ہی ہے. وہ ہمیں اتنا سستا ملتا, اتنا اچھا مل جاتا ہمیں سودا, کہ آج ہماری اکانومی پاؤں پہ. سر ہم ترکمانستان, آئی ریمبر پاکستان فورن مشن کیا کرتا ہے, جو ایمبیسڈرز ٹو بی ہوتے ہیں ان کو پاکستان انوائٹ کرتا ہے. I was fortunate, one of the sessions I attended, تو جتنے تانز کے ترکمانستان, کرگستان, I was telling them کہ ایونچولی رشیا کو ہاٹ واٹر پہ ایکسیس ملے گی, جو چینیوں نے اب شروع کر دی بات ان سے, آجو گوادر کے بینیفٹ. تو میں نے کہا بفور دیٹ ہیپنس ہماری 600-700 کلومیٹر کی پٹی پہ آؤ اور ویئر ہاؤسز بناؤ. تو کہتے ہیں یار وی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. میں نے کہا جب رشیا آ جائے گا دین یو ول پلے انڈر دیئر میوزک. تو ہمارا فارن پالیسی, یہ ساری چیزیں سارا جی دیکھیں, سیکیورٹی ہم اتنا نہیں کر سکے کہ یار سیکیورٹی صرف سی پیک کے ساتھ ان کو سیکیورٹی چاہیے وہی پوری طرح دے دیں. کچھ چائنیز کی بھی غلطی کہ وہ بھی لوز موومنٹ وغیرہ وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کرتے تھے, منہ اٹھایا ادھر نکل کے ادھر میں. لیکن ہر صورت ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کہ بھائی سی پیک ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ہم اس کو مکمل کرانے کے لیے چائنیز کو فول پروف سیکیورٹی دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جتنا جلدی ہو مکمل کریں. ہم نے اس کے مقابلے میں چائنیز کا یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں, ہمارے مسائل کا حل IMF ہے, IMF امریکہ کا ہے, امریکہ جو ہے وہ ہمیں ضروری ہے. ہاں ہمارے مسائل تھے, مثال کے طور پہ ہماری ایکسپورٹس جو تھیں وہ تقریباً مغربی دنیا میں, یعنی امریکہ اور امریکن کا جہاں انفلوئنس ہے ویسٹ میں, وہاں ہماری ایکسپورٹ مل کے تو وہ تقریباً کوئی 20-22 بلین ڈالر کی ادھر جاتی ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریپلیسمنٹ فوری طور پہ نہیں تھی, اور یہ ڈرتے تھے کہ اگر امریکہ ناراض ہوا تو وہ نہ ہو کہ پابندی لگ جائے کوئی اور ہماری ایکسپورٹس رک جائیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو آلٹرنیٹو مارکیٹس میں محنت کرنا, ڈھونڈنا, یہ کام کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آپ اپنی فارن پالیسی ہی بدل دیں. وہ غلط ہو گیا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ایونیوز ہونے چاہیے. پاکستان کے جو منرلز ہیں اس وقت, جتنا کروم اور جتنا آئرن اور چائنا لے کے جا رہا ہے انڈر دا ریڈار,
ناٹ دیٹ دیر از اینی تھنگ رانگ ود اٹ, اگر ہم اس کو باقاعدہ ایز این انڈسٹری ایکسیپٹ کریں اور اس پہ کام کریں, وچ وی آر ناٹ ڈوئنگ. ہم ہمیشہ ٹیکسٹائل سے باہر ہی نہیں آتے سر. تو یہ اچھا اب سی پیک پہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. چائنا نے بڑے بڑے پاور پلانٹس لگائے, کوئلے کے بھی لگائے, RLNG کے بھی لگائے, انفراسٹرکچر بھی بنایا, بٹ انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ ہمیں قرضہ دیا, ادھار دیا, چاہے وہ سافٹ ٹرمز پہ دیا ہے, لیکن سر یہ قرضہ ہم نے چکانا تو ہے. اور ہیملٹوٹا پورٹ کا واقعہ سامنے ہے سری لنکا والا, تو خدا نہ خواستہ اچھا ایوری single dollar coming in from Chinese investment is backed up by sovereign guarantee. تو یہ تو نہیں ہم کل کو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو we will not be able to negotiate with China. دیکھیں نیگوسیشن شاید مشکل ہو, لیکن چائنیز آپ کو بیل آؤٹ وغیرہ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اوکے, اب تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے ہوئے. خرابی اس میں بھی ہماری تھی. پہلی بات یہ کہ کوئلے والے پلانٹس ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے تھے. چائنا اپنے ڈسمینٹل کر رہا ہے, وہاں سے ریلوکیٹ کرتا ہے, پاکستانیہ کہیں آؤ. سو ہمیں ایک تو اس پہ محتاط رہنا چاہیے تھا کہ ایک آدھ کوئلے کا, باقی آپ سارے دوسرے دیں, اور وہ بھی کوئلے کا وہ لگائیں جو کہ امپورٹڈ کی بجائے لوکل اس پہ کام. ہمارے کول پہ, جی ہمارے کول پہ ہم نے امپورٹڈ کول کے لے لیے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان چیزوں میں کک بیکس پڑی ہیں. ایبسلیوٹلی. یہ پیسے کھا کے کک بیکس لے کے تو چائنا کی ہر شرط منظور کرتے رہے. اس میں 2 شرائط 2 یا 3 ایسی ہیں جو ہمیں بڑا ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہائی ٹیرف, بالکل ایبسلیوٹلی, جبکہ آپ اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کو کم ٹیرف دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ٹیکس فری امپورٹس, وہ جتنا اکوپمنٹ لے کے آیا آپ نے اس پہ چارجز کوئی نہیں, ٹیکس نہیں دی. تیسرا انکم جو ہے ان کی, اس کو ٹیکس فری کر دیا فار اے لانگر پیریڈ. اب آپ کے اپنے لوگ اس میں کیسے کمپیٹ کریں گے اس انڈسٹری کے ساتھ, وہ کر ہی نہیں سکتے. بالکل. آپ کے اپنے لوگوں نے انویسٹمنٹ روک دی, انہوں نے کہا جب تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے ہم نہیں لگائیں گے. اصل ترقی ہوتی ہے جب آپ کی اپنے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ ان کو فلرش کریں, کل وہ ایکسپینڈ کریں اپنے آپ کو. تو یہ پیسے کھانے کے چکر میں ہم نے نہیں یہ کام کیا. نتیجہ یہ کہ چائنا کے ساتھ ہمارے مسئلہ بننا شروع ہوا جب عمران خان حکومت میں آئے, PTI, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ بہت بڑھ رہا ہے, اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایگریمنٹس میں کچھ تبدیلی کریں. جس سے بالکل ٹھیک ہے, جو پاکستانی پاور پلانٹ والے تھے لوگ, جو پاور پروڈیوسر تھے, ان کو بٹھا کے انہوں نے 6-8 مہینے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر کے, اس میں خاص بہت سارے پلانٹ ایسے تھے جیسے ہب پاور وغیرہ جو اپنی ڈیپریشیٹ ہو چکے تھے, جو اپنی قیمت دے چکے, انہوں نے والنٹریلی چیزیں کہا جی ٹھیک ہے یہ ٹیرف کم کر دیں, ریوائز کر دیتے ہیں. بہت سارے یہی چیز جو تھی انہوں نے کہا جی ہم نے مان تو لی, لیکن ہم اس پہ عمل تب کریں گے جب آپ چائنیز کو بھی اس پہ کریں گے. جب چائنا کو جا کے کہا, انہوں نے کہا جی ہمارے تو یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ آپ نے لکھ کے دیے ہوئے, ہم کیسے یہ کریں, ہم نے تو نہیں کرنا. اور عمران خان کو یہ بڑی ڈیفیکلٹی آئی چائنا کے ساتھ اس معاملے کے اوپر پرابلمس بننی شروع ہوئیں کہ آپ ایک جینوئن پرابلم لے کے ان کے پاس گئے ہیں, لیکن وہ آپ کو انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے طور پہ, اب ہر انٹرنیشنل ایگریمنٹ میں جہاں آربیٹریشن کا قصہ آتا ہے, آپ نے انگلینڈ یا کوئی اور ملک کی دی ہوئی ہے, وہاں سے آپ کو اپنے حق میں فیصلہ لینا ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم نے خود ذلت کی, اپنے ہاتھ کاٹ کے دوسروں کو پکڑائے, جس کی وجہ سے, اور اس میں وہی پیسہ کک بیک. پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے پروجیکٹس لینے شروع کیے قرضوں پہ, اتنے یعنی اس میں ہم نے کوتاہی کی کہ جو بھی پروجیکٹ, آپ خود بزنس دیکھ چکے ہیں, جب آپ ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ نے لون لیا ہے, تو سب سے پہلے اس پروجیکٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ میں لون اتار سکتا ہوں یا نہیں, کیا وہ اتنا وائبل ہے کہ کچھ مجھے بھی پروفٹ دے گا اور باقی لون اترے گا. اس کی بجائے ہم نے کہا جی میٹرو بس بنا دو, اورنج ٹرین لگا دو, سبسڈیز دینا شروع کر دیں. ان کو آپ الٹا سبسڈیز دے رہے ہیں. بالکل صحیح. اب جس وقت میٹرو بسیں برباد ہو گئیں, اورنج ٹرین خراب ہو گئی, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی نہیں اتر رہا. تو بہت ساری انویسٹمنٹس ہم نے وہ کی ہیں جو ڈیمانسٹریٹو, کیونکہ ہمیں اس میں کک بیکس مل رہی تھیں. اور اس پہ ڈر یہ لگتا ہے سر کہ اگر آپ کا یونٹ, آپ وہ ٹیرف آپ نے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے, اب آپ کا اگر ٹیرف وہ آج 60 روپے کا ہو گیا ہوا ہے, تو اس پہ انڈسٹری ڈالر ٹرم میں تو آپ بالکل بہ گئے نا, ختم ہو گئے مطلب. اور پھر دوسرا نہیں, پھر یہ کہ آج مثلا آج کئی کمپنیاں یہاں سے اپنا بزنس بند کرتے جا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جب یہاں پہ کمائی کرتی ہیں پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے ڈالر وہ باہر بھیجتی ہیں, کیونکہ باہر انکم ڈالر میں جاتی ہے. اب اگر ان کو ڈالر 300 روپے میں پڑے تو ان کی تو انکم آدھی رہ گئی. سر آپ نے کچھ بڑے مزیدار لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, ملک ریاض صاحب, وہ دا کنگ میکر, تو وہ ان کا ذرا سنائے سر جرنی سنا ہے. ہی واز جسٹ این آرڈنری پراپرٹی ڈیلر اینڈ ماشاء اللہ آئی ٹریولڈ ود ہم ونس, اور میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں یار مینوں یہ پتا ہے کہ میں کتنے جانا ہے, اینڈ آئی گیٹ دا بیسٹ پیپل اینڈ آئی گیٹ دیئر. تو یہ تو بڑا سمپل رول آف لائف ہے سر. میں نے ایک پروجیکٹ لاہور میں ہے, مال آف لاہور, اس میں
ایز آربیٹریٹر ان لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا. اس میں یہ 3 انویسٹر تھے اور ان کی آپس میں بڑی ایگریمنٹ کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اور مسئلے ہوتے تھے. تو یہ تینوں پارٹیوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ ہم تینوں کو ایکسیپٹیبل ہیں ایز آربیٹریٹر اور آپ ہمارا فیصلہ کر دیجیے جہاں کہیں ڈسپیوٹ آتا. تو یہ ایک پروجیکٹ تھا جس میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا. وہاں میری ان سے لیک بھی ہو گئی. میں اس سے پہلے ملک ریاض کو نہیں جانتا تھا. ملک صاحب جو ہے ہی از اے گو گیٹر. اس کے ذاتی معاملات کیا ہیں, لوگ کہتے ہیں زمین پہ قبضہ یہ وہ, نیچرلی آبویسلی وہ ہمیں تو نہیں اس کے بعد پروجیکٹ دیکھتے ہیں نا, مطلب وہ میرے ساتھ تو نہیں شیئر کرے گا یا کوئی. ہمیں تو یہ کہ جی یہ پروجیکٹ ہے ایک وہ مال آف لاہور والا, تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ اس طرح کریں. اور اس میں انہوں نے دیور کائنڈ, مجھے انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کتنا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں فیس کی بجائے مجھے اس میں پروفٹ میں کچھ شیئر دے دیں. تو 2% انہوں نے رکھا. اور اس طرح بات یہ ہے کہ ملک ریاض بہت چھوٹے سی لیول پہ وہ وہاں سے اٹھا. میں وہاں پہ میں گھر بنا رہا تھا, تو میں ایک وہاں پہ لکڑی کا آرا جہاں پہ لکڑی کٹواتے ہیں وہاں میں گیا, تو وہاں ایک پرانا موٹر سائیکل پڑا ہوا تھا. تو اس کے مالک نے, آرے والے نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل بڑا تاریخی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ملک ریاض نے مجھ سے قرضہ لیا تھا تو یہ اپنا موٹر سائیکل گروی رکھ گیا تھا, یہ آج دن تک پڑا ہوا ہے. واہ, قرضہ لیا کو بچی بیمار تھی یا کچھ, اس نے یہ کہانی سنائی. سو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک وقت میں وہ کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ آج دن تک اس آدمی نے ڈیلیور کیا. ایسے ہی ہے. آپ اگر اس کی بنائی ہوئی کالونیز دیکھیں, جگہ دیکھیں, لائف سٹائل ہے. مثلا میں رہتا ہوں, میں بیریا ٹاؤن میں رہ رہا ہوں. وہاں پہ جو پہلے دن سڑک بنی تھی وہ آج مجھے رہتے 17واں سال ہے, نہ سڑک کبھی ٹوٹی ہے نہ ہی دوبارہ بنانے کی ضرورت پڑی. سر ملک صاحب اکیڈمی بنا لینا, وہ باقی سڑکوں بنانے والوں کو کورس شورس کرائیں. وہ تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ مجھے ذمہ داری دے دے قرضہ اتارنے کی تو میں ان کے سارے قرضے اتروا سکتا ہوں. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک وہ اس میں الٹیمیٹلی کامیاب ہوتا کہ نہیں, لیکن اس نے دعویٰ کیا. تو دعویٰ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کنسیڈر کر لینا چاہیے تھا, اس لیے کہ آج دن تک پروجیکٹ جہاں بھی ہوئے ہیں اس نے ڈیلیور کیا ہے. چلو سیٹ عابد نے بھی کہا تھا میں نے دے دو, میں لا دیا گا. زیاد صاحب سیٹ عابد تو بڑا اس معاملے میں اس نے بڑی ہیلپ کی جنرل ضیاء. اچھا سر, ہمارا مستقبل پاکستان کا عمران خان, بلاول یا مریم کس کے ہاتھ میں محفوظ ہے؟ یہ تینوں ڈیزاسٹر ہیں, ان میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں محفوظ نہیں, کیونکہ یہ ان کے پیچھے چلانے والے ڈوریاں وہی لوگ ہیں جو آج دن تک جنہوں نے ہمیں اس حال پہ پہنچایا ہے. ہمارا مستقبل در حقیقت پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ اس نیند سے جاگیں اور اس نیٹ ورک سے جان چھڑانے کا کچھ سوچیں. اگر آپ میرٹ بیسڈ اپنا سسٹم بنا لیں گے تو اسی قوم میں سے بڑے اچھے لوگ نکلیں گے جو لیڈر بھی ہوں گے, جن کی ویژن بھی ہوگی. آج ان کا مستقبل نہیں, وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قوم کو اس ملک کی باغ ڈور خود اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے, بجائے انہی چلے چلائے لوگوں کے ہاتھوں جو پہلے ہمیں اس سال تک پہنچا گئے. سر امریکہ میں یونیورسٹیز جو ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹو یور ویژنز, ویژن 2030, ویژن 2040. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ایک ویژن لارجر ویژن بن جائے لانگ ٹرم, اور ہمارے تمام اسٹیک ہولڈر, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے بزنس مین ہے, چاہے سول سوسائٹی ہے, دے شوڈ آل سیٹ اینڈ ٹیل دا اسٹیک ہولڈر, جو پولیٹیشینز ہیں, کہ دیکھو بھیا یہ اسٹریٹ لائن ہے, تم نے ادھر جو منہ کالا کرنا ہے, ادھر جو کرنا ہے, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا نہیں. دیکھیں اس اسٹیج کے اوپر ہوا کیا ہے, چونکہ یہ جو پارٹیاں ہیں, مولانا ہوا یا پیپلز پارٹی یا دوسرے, یہ بہت عرصے سے پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں اگر کسی نے کسی وقت پہ ایک سب انسپیکٹر بھرتی کیا تھا پولیس میں, تو آج وہ اسی کا وفادار ایس پی بنا ہوا ہے کہیں پہ. اوکے. نتیجہ یہ کہ آپ کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیں, اس میں ان کے نیٹ ورک جو کرپٹ مافیا کے ساتھ جن کی سروائیول وابستہ ہے وہ موجود ہیں. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری جوڈیشری ہے مثال کے طور پہ کمپرومائز ہے, اس لیے کہ یہ انہوں نے بار کونسلوں کو قبضے میں لیا ہوا ہے, بار کونسلوں میں سے ہی جا کے جج بنتے ہیں. پھر آپ ایف آئی اے لے لیں, ایس سی سی پی لے لیں, ایف پی آر لے لیں, نیب لے لیں, ہر وہ محکمہ جہاں کہیں پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے وہاں اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اس وقت مکمل طور پہ کمپرومائز اور ہائی جیکڈ ہے. اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ جب عمران خان 3.5 سال حکومت میں رہا ہے
تو کرپشن کے کیسز 2-2 2.5 سال چلتے رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی, اور جس دن بریت ہونی ہے 1 دن میں ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. جیسے ہی حکومت گئی 1 دن میں بری, دوسرے دن سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. عزیر بلوچ نے 100 سے زیادہ قتل تسلیم کیے ہوئے ہیں, اس کی ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جہاں وہ اس نے قتل اور اس کا بتایا کہ کس کے کہنے پہ. ہر دفعہ جب وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے 1 قتل معاف ہو جاتا ہے. ایسے اس کا ایویڈنس نہیں, کوئی ایویڈنس ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ایویڈنس آ سکتا ہے ادھر. سر یہ تو ان کو تو جادو بھی آتا نا. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ آج سسٹم کمپرومائزڈ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب کرپٹ مافیا کام کرتی ہے, دیکھیں ان کو سسلین مافیا کا خطاب دیا گیا تھا, وہ اسی وجہ سے کہ مافیا آپریٹ کرتی ہے کہ اس کی لنکیج ٹاپ ٹو باٹم ہر طرف ان کے اپنا سسٹم ہوتا ہے, اپنے لوگ ہوتے ہیں. آپ یوں دیکھ لیجئے کہ آپ سندھ میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, آپ جا کے وہاں پہ اپنا نقشہ دیں, اگر آپ کا لوکریٹو پلاٹ ہے تو وہ زرداری صاحب کی پرمیشن کے بغیر وہاں پہ نقشہ پاس نہیں ہو سکتا. سر وہ میں وہی کہہ رہا ہوں, جادو کیسے آتے ہیں کہ چاہے میمن ہو چاہے گنڈا پور ہو, بوتلوں میں شہد آ جاتا ہے سر, جادو ہو جاتا ہے سر. وہ ایک خاتون ہے, وہ بیگ لے کے جاتی ہیں $5 لاکھ, آج وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں. میں وہی کہتا ہوں کہ دیکھیں نا کہ میں 3 دن ان کی کسٹڈی میں رہا, میں باہر نکلتا تھا تو میری شیو تک نہیں ہوئی کچھ. ایان علی جب نکلتی تھی تو وہ پوری لگتا تھا کہ بیوٹی پارلر سے ہو کے آ رہی ہے. تو یہ آپ کی شکایت ہم نوٹ کریں گے, یو شوڈ ہیو بین ٹیکن ٹو بیوٹی پارلر. نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے لیے بیوٹی پارلر وہاں موجود تھا. ایسے ہی تھا سر, جیل میں رکھا ہوا تھا سارا کچھ کہ وہ اس کو تیار کر کے وہاں سے نکالے. وہ جب باہر نکلتی تھی تو وہ بالکل اسی طرح جیسے کسی فنکشن میں سر وہ کہتے ہیں انہوں نے مدعا اجام تو دیا تھا, آپ نے ریفیوز کر دیا تھا, یہ تو ٹوکا صحیح نہیں ہے. تو یہ فرق ہے کہ مافیا جو ہے وہ جو چاہے کرے. اچھا سر, 1 ورڈ آپ پرسنالٹی ڈسکرائب کریں. نواز شریف نو گڈ, شہباز شریف کچھ نہیں, اس سے بھی گیا. آصف زرداری نتھنگ, فضل الرحمان بیکار, مریم بیکار, بلاول بیکار, عمران خان ٹو سم ایکسٹینٹ ہے. اس میں بس صرف یہی ہے کہ بھئی اس کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں, اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے, کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں, لیکن وہ کہ لیڈر والی وین ہو دور تک وہ اس میں بھی نہیں ہے. سو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے شیڈ بیٹر دین دی ادر. اچھا سر, انہوں نے تو بچے نے جڑی پارٹی لیگیسی کنٹینیو کریں گے. خان صاحب دا سیکنڈ ان کمانڈ کون ہے, پرویز الہی؟ نہیں, پرویز الہی نہیں ہے. پرویز الہی میرا خیال ہے کہ اس کی پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا. پرویز الہی وغیرہ سے اس کو مطلب یہی ہے نا, وین نہیں ہے. خان صاحب بھی تو فیصلے کئی ایسے کرتے ہیں نا جو ٹھیک نہیں ہوتے. شاہ محمود صاحب یہی ہوں گے, شاہ محمود آ جائے گا یا عمر اسد عمر وغیرہ. سر فیصل باڈا جو کہتا ہے سانپ ہے 2-3 خان صاحب کے پٹاری میں, وہ ہیں کوئی سانپ؟ وہ کون ہے؟ میرا نہیں خیال. وہ بات یہ ہے کہ ان سب کی سروائیول عمران خان کے ساتھ ہے. لیڈر یا امیج یا فیس پارٹی کا وہ ہے. سر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یو تھنک پیپل ول ایکسیپٹ اینی باڈی ایلس ایز پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے کہ جب تک پی ڈی ایم ہے کٹھی, یہاں پی ٹی آئی سے کوئی بھی کھڑا ہوا وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. اور پنجابی میں کہتے ہیں سر کوئی پی ڈی ایم اگر علیحدہ ہو جاتی ہے نا پارٹیاں, پولیٹیکل پارٹیز, پھر شاید یہ نہ کھڑے ہو سکیں, کیونکہ پھر وہ مختلف. ابھی یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ کے ساتھ جو زیادہ نفرت ہے وہ پی ڈی ایم کے اس اتحاد سے ہے کہ تمام کھاؤ پیو طبقہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بالکل بیوقوف بنا کے لوٹ مار پہ لگا. اگر آج پیپلز پارٹی, نون لیگ وغیرہ یہ الگ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی بھی اتنی پاپولر نہ ہوتی. اچھا سر, لاسٹ سوال, کراچی کے مسائل اور اس کا کوئی حل ہے؟ کراچی کے مسائل کا حل نہیں. یہاں پہ بھی کرپشن اتنی ڈیپ روٹڈ ہے. آپ دیکھیے کہ اس لیے ہمارے میئر رہ کے گئے ہیں ایم کیو ایم کے, کیا تھا, وسیم اختر. میرا اپنا اندازہ ہے کہ وسیم اختر بہت کچھ کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیم اختر کو یہ اندازہ تھا کہ یہ بھی اس کا آخری چانس ہے, جو مال بنا سکتا ہے بنا لو, تو اگر چاہتا تو کراچی کے لیے کچھ کر جاتا. اور مصطفیٰ بھائی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, صبح کی بھولی ڈولفن شام کو گھر ہے تو اس کو پتنگ کہتے ہیں, تو وہ پتنگ. لیکن سر بہرحال کراچی کا who is the real stakeholder and custodian of کراچی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کسٹوڈین تو سارے لوگ ہی ہیں, کسی مل کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر بن گیا جہاں پہ پاکستان کی ہر طرح کی کمیونٹی, ہر جگہ سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کے ہاتھ میں چلا جائے تو ان کا پاسٹ ریکارڈ بہتر تھا, شاید وہ ڈیلیور کر سکیں. سر تھینک یو ویری مچ, واٹ اے پلیئر اینڈ این آنر. آپ کی آج فلائٹ بھی ہے, سو ہم نے آپ کو زبردستی پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے.
انشاءاللہ یار سلامت صحبت باقی. we'll get to see you another time. خواتین و حضرات اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ میں. This was Lieutenant General Retired General Amjad Shoaib Saab. A very heart to heart talk. Some things we discussed were on a very lighter side. Some things is a food for thought for the stakeholders of the country. This country needs to get to the peak it ultimately deserves. And we need to learn from people like General Saab and others. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.